ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے یہ نعت لکھی اور سپرد کیا، انگریزوں کو غصہ آیا، بڑا عاشق رسول بنتا ہے، اس کو آسانی سے موت نہیں دیں گے، پھانسی دینے سے پہلے اس کے بدن پر استری پھیر دیں گے۔ اس وقت پاور والی استری کا دور نہیں تھا، وہ لوہے کی استری آتی تھی، اس کے اندر کوئلے رکھے جاتے تھے اور کوئلے بھڑکائے جاتے تھے، تب استری گرم ہوتی تھی۔ استری سمجھتے ہیں نا، پریس کرتے ہیں کپڑوں کو تو وہ استری کوئلے والی گرم کی گئی اور کوئلوں کو بھڑکایا گیا۔ دیکھو یہ عاشقان رسول، آج عشق رسول کے نام پہ عزتیں مل رہی ہے تو بھی لوگ عاشق بننے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم اپنے چہرے پر داڑھی کے چند بال عشق رسول کے نام پہ نہ بڑھا سکیں، وہ بدن پہ استریاں کیا پھروا سکتے ہیں؟ یہ زیادہ دن کی بات نہیں، صرف 150 سال پہلے کی بات ہے، گویا کہ آپ اس کو کل ہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، کافی کے بدن پر کوئلوں کی استری پھرائی جا رہی تھی۔ لیکن یاد رکھنا، جب واقعی دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا، تو حضور اس طرح کسی کے رحم و کرم پر بھروسے پہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ عاشقوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو حضور اپنی آستین کا چادر کا دامن لے کر خود آتے ہیں۔ جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی اور بدن جل رہا تھا تو کافی کی آنکھ میں آنسو تھے، لیکن سامنے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ کافی نے جب میرے آقا کو دیکھا تو عرض کی، آقا آپ آ گئے اس موقع پر، میں نے بہت دیر کی، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ کے عشق میں بدن پہ استری چلواؤں گا تو آپ کا دیدار ہوگا، تو اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں اور پہلے کر لیتا تاکہ آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ یہ تھے عشاق، بدن پر استریاں چلا دی گئی، انقلاب بپا کی۔ دنیا جانتی ہے کہ عاشق انقلاب بپا کرتے ہیں، اور وہ جو چنگاری تھی نا آزادی کی، آخر وہ شعلہ جوال بن کے رہی، ہندوستان آزاد ہو کے رہا۔ یہ ان عاشقوں کے لگائے ہوئے باغ تھے جن کو بعد میں پانی دیے گئے اور ان کو پھر آبیاری ان کی گئی اور پھر یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا۔ تو عمل کے عاشق رسول آج اپنے سے گانے نہیں چھوٹتے، گالیاں نہیں چھوٹتی، بڑی بڑی معذرت کے ساتھ آج زنا کے اڈوں پہ سب سے بڑی تعداد اگر کسی کی نظر آ رہی ہے تو مسلم جوانوں کی۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، واللہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہے، لیکن آج یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں۔ جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا بس وہ یہی کہ عاشق بنو، اللہ کرے میں بھی عاشق رسول بن جاؤں۔ آپ کے صدقے میں بہت بڑا منصب ہے عشق کا۔ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا، میں کیا بنوں کہ سب بن جاؤں گا؟ فرمایا تھا، بیٹے عاشق رسول بن جا، تو سب بن جائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، عاشق کی پہچان کیا ہے؟ اور ایک حدیث پڑھوں گا، اسی آئینے میں میں بھی اور سب اپنے منہ کو دیکھ لیں، اللہ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ عاشق کی پہچان کیا؟ عاشق جو ہوتا ہے نا، جس کا بھی عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارے نقصان اٹھا لوں
محبوب ناراض نہیں، محبوب کی نافرمانی نہ. جب یہ معراج کا واقعہ عارف رومی نے بیان کیا نا کہ اللہ کے رسول سدرہ پر گئے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ چلیے، تو جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ. کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں آ سکتا، آؤں گا تو جل جاؤں گا. ٹھیک. عارف رومی کہتے ہیں چونکہ فرشتے تھے نا وہ، اور فرشتوں کے پاس دل نہیں ہے، اور عشق کے لیے دل چاہیے. فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے عشق کے لیے دل چاہیے. اور اللہ نے عشق والا دل صرف انسان کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں. اور مخلوق کے پاس گوشت کا لوتھڑا تو ہے، لیکن دل جسے کہتے ہیں، دل کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے دل کا مطلب سمجھایا، کہتے ہیں دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ گوشت کا لوتھڑا دل اس وقت بنتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اس میں آ جائے، اور جس دل میں عشق آتا ہے پھر وہ دل عرش سے افضل ہو جاتا ہے. آپ نے عشق کو سمجھا کیا ہے؟ پھر عرش اس کا متلاشی ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عرش ابو بکر کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے بہت بڑے صحرا کے سامنے ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا دل مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا گنجینہ تھا. یہی تو بات تھی نا جب میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں مال. صدیق اکبر پورا لے کر کے آئے، پورا لا کر کے دیا نا، اس لیے کہ عقل کہتی ہے اپنے لیے کچھ بچا، اور عشق کہتا ہے محبوب کے لیے سب قربان کرتا. صدیق اکبر نے کر دکھایا. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو جبریل امین نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. عارف رومی کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ وہاں ابو بکر و بلال ہوتے تو جل جانا پسند کرتے، محبوب کو نہ کہنا پسند نہیں کرتے. عشق اس کا نام ہے کہ محبوب کو کبھی نہ کہا جائے، محبوب کی مرضی پہ راضی رہا جائے. آؤ وہ جو حدیث پڑھنے چلا تھا، کتاب التوابین میں ایک روایت لکھی ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرتا ہوں. اس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم عاشق ہیں بھی یا نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ کون عاشق ہے کون نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ تو عاشق نہیں ہے. واللہ کبھی نہیں کہہ سکتا. مجھے کیا پتا کس کے دل میں عشق کتنا ہے، ہر آدمی اپنی پوزیشن جانتا ہے. لیکن ایک تھرمامیٹر ہے، ایک آئینہ ہے جو دیکھنا پڑے گا، اور سب لوگ بالکل سنجیدگی سے کچھ بات یاد رہے نہ رہے یہ بات یاد رکھنا جو آخر میں پیش کرتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں بھی باہر بیٹھ کر اگر سن رہی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اگر ماں عاشق رسول نہیں ہوگی بچہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں کے سینے کے اندر ہیرو ہیروئن کی محبت کے جذبات ہوں گے تو اس سینے سے دودھ پینے والا بچہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ ماؤں نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی. دیکھو وہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات اپنی بہنوں کو بتا دو. کسی بھی کمپنی میں مال جو بنتا ہے نا، اچھا یا برا، وہ ڈائی کی بنیاد پہ بنتا ہے. جس کمپنی کی ڈائی اچھی ہوگی اس کا مال بھی اچھا ہوگا. ڈائی خراب ہوئی، مال کا مٹیریل کیسا ہی ہو، ڈائی خراب ہونے پہ مال خراب ہو جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا ہے،
مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، مسلمانوں میں معین الدین اجمیری، مسلمانوں میں قطب الدین بختیار کاکی، مسلمانوں میں محبوب الہی نظام الدین، مسلمانوں میں علی احمد علاء الدین صابر کلیر، مسلمانوں میں شاہ برکت اللہ، مسلمانوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مسلمانوں میں جو ہے اللہ اکبر حاجی پیر، مسلمانوں میں اس طریقے سے بڑے بڑے اولیاء صفیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ سوچا یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ دائی اچھی ان کے یہاں مائیں اچھی ہے، ماں ہے بی بی زلیخا جیسی تو بیٹا محبوب الہی ہے، ماں ہے ام الخیر جیسی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، ماں ام الورا جیسی تو بیٹا معین الدین اجمیری ہے۔ تو کہا کہ ڈائی کی بنیاد پر یہ مال اچھا نکل رہا ہے، اب پوری طاقت جھونک دو، ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو۔ جو ماں تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، اب وہ لوری تلاوت کرتے ہوئے نہ دے بلکہ گانا گاتے ہوئے دے۔ ماں بگاڑ دو۔ جو پورے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتی تھی، اس کو عادی آستین کے کپڑے پہنا دو، بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب کر دو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔